جی ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور وقت ہوا ہے آپ کے میرے فیورٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان علماء کے ساتھ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ معزز مستند معتبر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، الحمدللہ ثنا خاں بھی تشریف فرما ہے۔ مختصر سا انٹروڈکشن، پھر ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان ہمارے آئیڈیس اور ہماری اس بزم رحمت رمضان نشریات کی جان شان حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمارے ایک اور نوجوان عالم دین مولانا اسامہ مدنی صاحب، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اور ہماری ایک اور بڑی پیاری شخصیت حضرت الحاج مولانا سید محمد علی شاہ صاحب دامہ برکاتہم العالیہ، جو کہ جامعہ نور القرآن کے بانی و محتمم بھی ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، اور بہت ہی سینئر ترین ثنا خاں جو ماشاءاللہ کئی ثنا خانوں کے استاد بھی ہیں، اور جب آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو کہتے ہیں نا کہ لے کر چلے جاتے ہیں ہمیں ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں کہ جہاں ہر عاشق جانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے محترم محمد نیاز قادری صاحب، میں تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامتی پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے صلہ رحمی۔ صلہ کے معنی ہے کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا، اور رحم سے مراد رشتہ داری ہے۔ باہر شریعت میں ہے کہ صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف سے حدیث نمبر 2067 میں نے پیش کی، اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلم شریف سے حدیث نمبر 6520 میں نے پیش کی۔ ناظرین، عام طور پر رشتہ داروں سے ہمارا میل ملاپ کچھ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جو ہم سے ملتا ہے، ہماری خیر خیریت رکھتا ہے اور ہماری دعوتیں کرتا ہے تو ہم بھی اسی کے ساتھ کچھ اس قسم کا برتاؤ کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک کی روح سے یہ حقیقی صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بدلہ ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدلے کے طور پر بھلائی کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع تعلق کیا جائے تو وہ تعلق جوڑے۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں حقیقی صلہ رحمی کرنے والوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو رشتہ داروں کے برا سلوک کرنے کے باوجود ان سے بھلائی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، رشتہ داری جوڑ کر رکھنے والوں سے جوڑنا کمال نہیں، بلکہ جو رشتہ داری توڑتے ہیں ان سے جوڑنا کمال ہے۔ پھر صلہ رحمی کرنے والا کئی طرح کے فائدے بھی حاصل کرتا ہے، جیسے اسے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، وہ لوگوں کی خوشی کا سبب بنتا ہے تو اسے دعائیں ملتی ہیں، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام کی عظیم اور بے مثال تعلیمات میں سے ایک صلہ رحمی بھی ہے۔ انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اور علماء کرام سے جانیں گے کہ رشتہ داروں سے میل جول رکھنے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں علماء کرام کی طرف۔ قبلہ مفتی سمر عباس صاحب، میں چاہوں گا کہ آغاز آپ فرمائیے، اور موضوع سے متعلق سب سے پہلے مختصراً اور آسان لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیں کہ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے، اور پھر قرآن پاک میں صلہ رحمی کے بارے میں کیا ارشادات آئے ہیں اس کا بھی کچھ ذکر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ صاحب، یہ لفظ صلہ جو ہے نا، یہ ملانے کے معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں موصول صلہ یہ ایک نحو کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ جب صلہ رحمی لفظ ملا کر بولا جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اچھائی، اخلاق، ہمدردی، یہ کسی کے ساتھ ملانا۔ اب کسی کا کیا مطلب ہے؟ لفظ رحم جو ہے یہ رشتہ داری پر مشتمل ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ جتنے بھی انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے ہوں، باپ کی طرف سے ہوں، وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق، خدمت، ان کے ساتھ محبت، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ملانا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ جو صلہ رحمی کا بنیادی اور مرکزی پوائنٹ ہے کہ جب یہ صلہ رحمی کی جائے حسن اخلاق سے،
محبت سے ہمدردی سے پیش آیا جائے، اس کے ساتھ بندے کو دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو محبت بڑھتی ہے، اور دوسرا کسی بھی مشکل وقت کے اندر کوئی بندہ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا، وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا. اگر یہ کام نہ کیا جائے تو نفرت بھی بڑھتی ہے، اور پھر رشتے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں جیسے آج ہماری زبان میں بولا جاتا ہے کہ خون سفید ہو گئے. ساڑی پنجابی کہتے ہیں خون چٹا ہو گیا ہے. تو پھر یہ ان معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک پیڑ سے پیدا ہونے والے بھی بسا اوقات ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. اس لیے یہ صلہ رحمی یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے. اس کے اوپر رشتہ داروں کو محبت کے ساتھ اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کے دکھ اور درد اور تکالیف کو کم بھی کیا جا سکتا ہے. بہت اچھی. اس واسطے شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کا دوسرا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے مرکزیت. مرکزی نقطہ ہے اور مرکزیت ہے اس کے اندر. جب صلہ رحمی کریں گے نا تو اس کے ساتھ جیسے صلہ رحمی اچھائی کو ملانا، تو جتنے اچھے ہوں گے وہ خود بخود مل جائیں گے. ہمارے اسلام کے اندر آپ عبادات کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر جو مرکزیت ہے اس کو دکھانے کا یہ بنیادی ایک حصہ ہے. آپ دیکھیں ہم نے اپنے محلے کی سطح پر اگر اسلام کی اور مسلمانوں کی مرکزیت دکھانی ہے تو اس میں ہم با جماعت نماز مسجد میں پڑھیں، یہ ہمارا ایک. اگر ہم نے علاقے سطح پہ اپنی مرکزیت اور اکٹھ اور اجتماع کو دکھانا ہے تو اس کے لیے ہمارے جمعہ ہے. اور اگر پورے شہر سطح پہ ہم نے اپنی اجتماعیت کو دکھانا ہے تو اس کے لیے عید ہے. اور اگر پوری دنیا کو دکھانا ہے تو اس کے لیے حج ہے. کیا کہنے مفصل. تو یہ جو مرکزیت ہے یہ ہمارے اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. رشتوں کے اندر بھی یہ مرکزیت ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب بندہ مرکزیت میں آ جاتا ہے تو بسا اوقات جو غربا ہوتے ہیں وہ جو اپنے عمراء رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر زمانے کی وہ تمام تر لذتیں اور خوشیاں اور محبتیں وصول کر سکتے ہیں جو کہ تنہا ہو کر وہ نہیں کر سکتے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ وہ جو ان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے. جی واہ سبحان اللہ. یعنی ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا. تو جب یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا فضل فرما دیتا ہے. یعنی وہاں بھی محبتیں اور سب یہ قائم ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے انعامات وہ الگ ہیں. انعامات وہ الگ ہیں، اور یہ پلس پوائنٹ ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جن کا کوئی بدل بھی نہیں ہے. نعم البدل ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو نعمت ملتی ہے. اچھا یہ ہے صلہ رحمی اور اس کا مرکزی پوائنٹ. اور یہ آسان آپ نے کہا، سادہ کہا تو میں نے عرض کر دیا. اب آ جائیے قرآن مجید برہان رشید میں. قرآن مجید برہان رشید میں صلہ رحمی کرنے کو بطور وصف خاص بیان کیا گیا ہے. ہاں اچھا، وصف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک برے اور ایک اچھے. یعنی جس کو اوصاف حمیدہ کہا جاتا ہے، اوصاف حمیدہ میں اس کو شمار کیا گیا جو کوئی صلہ رحمی کرتا ہے. اور اگر کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلق ہی کرتا ہے، تو یہ رذائل اوصاف میں سے شمار کیا گیا ہے کہ یہ گندی صفت ہے تیرے اندر کہ تو صلہ رحمی اور مل ملاپ نہیں کرتا. اب یہ دونوں قرآن مجید برہان رشید کی آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب جو وصف حمید کے طور پہ اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اور آگے فرمایا ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ کے کسی وعدے کو وہ توڑتے نہیں ہیں، جو ہیں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. کون سا؟ کہ جو اللہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو. یہ اللہ رب العزت نے وہ لوگ جنہوں نے وعدہ پورا کیا، جنہوں نے کوئی وعدہ توڑا نہیں، اور جنہوں نے صلہ رحمی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہا ہے. اب دیکھو عمل بندے کا ہو اور تعریف رب کرے، کمال یہ ہے. یہ ان اعمال حمیدہ میں سے ہے جن کی تعریف میرے رب نے فرمائی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید میں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. کون سے رب سے؟ جس سے تم ہر قسم کا سوال کرتے ہو. یعنی ایک خاص چیز کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا والارحام، اور جیسے تم اللہ سے ڈرتے ہو اس حکم پر تم نے عمل کرنا ہے، ویسے صلہ رحمی بھی کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. تو یہ دو احکام اللہ رب العزت نے اکٹھے یہ وصف حمید کے طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، جس میں حکم ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں. اچھا، جب صلہ رحمی کو نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اس کو پامال کیا اور انہوں نے صلہ رحمی نہیں کی، فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ فسادی بھی ہیں اور یہ خسارے میں بھی ہیں. اللہ اکبر. یعنی ان کی مذمت بھی بیان کی جو صلہ رحمی نہیں کرتا. اللہ اکبر. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو صلہ رحمی ہے نا، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو رحم ہے میرے نام رحمان سے ہے، میں رحیم ہوں، یہ اس سے ہے. اور اس کا معنی جوڑنا ہوتا ہے. فرمایا جو صلہ رحمی کر کے رشتہ داروں کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو توڑے گا میں اسے توڑوں گا. اللہ. یہ حدیث شریف کے اندر ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. اور صرف یہاں تک بات نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کنہ فی، فرمایا جس بندے میں 3 خصلتیں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کے حساب کو آسان فرما دے گا. اور حافظ صاحب یاد رکھ لیں جس کا حساب آسان ہو گیا، تمام صوفیاء نے لکھا ہے وہ بندہ بخشا جائے گا اور جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اس کا کوئی دوسرا مطلب ہی نہیں بنتا. حسابا یسیرا، اس کا مطلب اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اچھا وہ کیا ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اسے عطا کر جو تجھے محروم کرتا ہے. تعطی من حرمک، جو تجھے نہیں دے رہا تو اسے عطا کر. وہی جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ اگر آپ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ مجھے دے رہا ہے، یہ بدلہ ہے. بدلہ ہی تو مزہ یہ ہے کہ وہ نہیں دے رہا پھر عطا کر. اب یہ وہی بات ہے، بدلے کے لیے ہم بھاگتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں میں غلط بات نہیں برداشت کرتا. او بھائی صحیح بات تو سارے سن کے برداشت کرتے ہیں، غلط ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے. سیم پوزیشن یہاں پر ہے کہ جو تمہیں دیتا ہے تم اسے دیتے ہو، یہ تو بدلہ ہے. مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے کہ جب وہ نہیں دے رہا پھر آپ عطا کیے جا رہے ہیں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. یہ اصل مزہ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں محروم کر رہا ہے تو اسے عطا کر. نمبر 1. نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے معاف کر دے. اللہ اکبر. اگر اور احادیث اس مفہوم کی پڑھی جائیں تو فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا اللہ قیامت والے دن اسے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ مفہوم تو بہت دور تک جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ اتنا ہی کافی ہے. فرمایا کہ جس میں یہ خصلت پائی جائے کہ کوئی تیرے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے، کوئی تیز تیکھا جملہ کو سلگتا ہوا جملہ تیری طرف اس نے کر دیا ہے تو تو معاف کر دے. فرمایا اس معاف کرنے کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان. اور تیسری بات فرمایا وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تیرے ساتھ رشتے توڑتا ہے تو جوڑ، صلہ رحمی کر. فرمایا یہ خصلت اگر آپ کے اندر آ جائے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا. اچھا بس اوقات حضرت حافظ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ رشتے دار ہوتے ہیں وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ بندے کا دل نہیں کرتا جوڑنے کے لیے. وہیں تو بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہیں تو نفس مرتا ہے، وہیں تو اللہ کے حکم کو بندہ آگے رکھتا ہے. جب اس کیفیت پہ بندہ ہے تو بندہ ہی تب بنتا ہے. سمجھ آئی نا؟ جس کو میرا ضمیر ایکسپٹ کرے اس کے پاس جانا، اس کے ساتھ تعلق بڑھانا، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا یہ بڑی بات نہیں ہے. مزہ یہ ہے کہ جو مجھے نظر انداز کر رہا ہے میں پھر چل کے اس کے ساتھ جوڑوں. یہ اللہ کو پسند ہے کہ اب اس نے اپنے نفس کو مارا ہے. نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے، جتنا گراں گزرے گا اتنا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں اللہ قیامت والے دن حساب ہی آسان کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا. تو اس کے فضائل تو اور بہت زیادہ ہیں پر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. سبحان اللہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ بھی ہم امت کے لیے نعمت ہے بہت بڑی. اللہ اکبر. یہ بطور تبرک میں جملے قبول کر لیتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو میرے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہو جائے. آمین. کیونکہ آخر میں جو بالکل آخری جو آپ بات کرتے ہیں نا وہ والی بھی کرتے ہیں کہ اگلا یہ ساری باتیں سن کر پھر ایک جملہ جو نہیں دیتا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا اس نے جو وہ ایسا ہے، پھر آپ نے کہا جی اس کا بھی جواب لے لے. یہ سبحان اللہ یہی ہوتا ہے جہاں اڑ جاتے ہیں کہ مولویوں کو کیا پتا. ان کو پتا ہے سارا یہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن بتانا کا مقصد یہ ہوتا ہے جب اللہ کا حکم آ جائے نا اس کے سامنے سر خم تسلیم کرنا ہی اصل انسانیت ہوتی ہے. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، سلامت رہیے، آباد رہیے. ہمارے مولانا اسامہ مدنی صاحب تشریف فرمائے. حضرت فضائل مفتی صاحب نے ماشاءاللہ قرآن پاک سے ارشاد فرمائے صلہ رحمی کے. میں چاہوں گا حضرت فضائل کو بھی آپ کنٹینیو فرمائیں اور اس کے معاشرتی طور پر جو فوائد ہیں اگر اس پر بھی کلام ہو جائے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ حافظ صاحب کہ یہ ٹاپک جو آپ نے لیا ہے صلہ رحمی کا، یہ ایک انتہائی دلچسپ ہے
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں. واہ واہ واہ. کہ جب کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت بڑھا دیتا ہے. جب کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا اکرام بلند ہو جاتا ہے. جب کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے گھر والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت اور وقار بڑھ جاتا ہے. واہ واہ. اور پھر اس کے فضائل بھی بہت ہیں. جب کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی رزق میں بھی برکت کر دی جاتی ہے. جب کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کتاب الادب کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، بس اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. اور پھر فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، بس اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو اب یہاں پر صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ، آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ. یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا کتنی اہمیت کا امر ہے. بے شک. اور اسی کے ساتھ کنٹینیو ارشاد فرمایا گیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسن سلوک کرے. بہت اچھا. پھر دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صلہ رحمی کرنا یہ مومن کا شیوا ہے، یہ ایمان والے پر جچتا ہے. اس لیے تو فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے واہ واہ. وہ صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ مومن کا یہ شعار ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو مومن نہیں ہے اس کا یہ شعار نہیں ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تمام رسولوں پر، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اسی بخاری شریف کتاب الادب کی ایک دوسری حدیث پاک ہے، اور یہی عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، پس وہ چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. واہ واہ. یعنی کون نہیں چاہتا کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، کون نہیں چاہتا کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر معاشی تنگی کا ہم شکار ہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم کسی طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صلہ رحمی سے دور ہیں. اور عمر میں کس قدر اضافہ کیا جاتا ہے. کنز العمال کتاب الاخلاق کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کی عمر 3 دن باقی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے 30 سال بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر فرمایا کہ جو شخص کیا بات ہے. قطع تعلق کرتا ہے، اگرچہ اس کی عمر 30 سال باقی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو پھیر کے 3 دن کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس قدر برکت کا باعث ہے یہ صلہ رحمی. اس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کا ذریعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس کا جز ہے، فرماتے ہیں کہ اگر گھر والے فاسق بھی ہوں لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو وہ آزمائش میں مبتلا نہیں ہوں گے. اگرچہ وہ فاسق ہی ہوں، فاسق ہونا اچھی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، لیکن فرمایا وما من اہل بیت یتواصلون فیحتاجون، کہتے ہیں کہ کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں ہیں جو آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں اور پھر بھی محتاج ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ. جو آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں اگرچہ وہ گناہگار بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں محتاج ہونے سے محفوظ فرما دیتا ہے. پھر آخر میں ذکر کرتا ہوں، حضور مولا کائنات
مولا علی شیر خدا امام المشارق والمغارب اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے دے میں اسے 4 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں. من ضمن لی واحدا ضمنت لہ 4. فرمایا مجھے ایک بات کی ضمانت دے دے تو میں اسے 4 باتوں کی ضمانت دے دیتا ہوں. اور وہ ایک بات کیا ہے؟ فرمایا جس نے صلہ رحمی کری، فرماتے ہیں طال عمرہ، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. واہ سبحان اللہ. پھر فرمایا اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے. واہ. اور پھر فرمایا کہ وَوُسِعَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اس کے رزق میں اس پر وسعت کر دی جائے گی. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا اس کا رب اسے داخل جنت کر دے گا. اللہ سبحان صلہ اللہ. رحمی کے کتنے فوائد ہیں. کیا کہنے ہیں. عمر میں اضافہ واہ. چاہیے، صلہ رحمی کیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ گھر والے آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں، صلہ رحمی کیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو داخل جنت کر دے، واہ واہ. ہر مسلمان یہی چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا حساب داخل جنت فرمائے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زبان پر ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، سچ جاری ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو بھی صلہ رحمی کرو، گھر والوں کے دلوں میں محبت بڑھانا چاہتے ہو تو بھی صلہ رحمی کرو، اور چاہتے ہو کہ تم پر رزق کشادہ کر دیا جائے تو بھی صلہ رحمی کرو، اور یہ چاہتے ہو کہ تم اگر داخل جنت ہو جاؤ تو بھی صلہ رحمی کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اسامہ مدنی صاحب. بہت کمال گفتگو آپ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ مزید موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. صلہ رحمی کی کچھ صورتیں بیان فرما دیں، اور ساتھ ہی اگر کوئی ایسی صورت ہے یا ایسی صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں ہم قطع تعلق ہی کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گا اس کا بھی بیان ہو جائے. بڑا بنیادی سوال آپ نے فرمایا. چونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں، اس کا دائرہ یہ ہے، کرائٹیریا یہ ہے، اس کے اندر رہ کے کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا. اب صلہ رحمی لفظ تو ہے، یہ کیسے بندہ صلہ رحمی کر سکتا ہے، کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے جتنے بھی تیکھے، سلگتے ہوئے، تیز جملے ہیں، کوئی بھی ان کی ایسی بات جو میرے مزاج کے خلاف ہے اس کو معاف کر دینا. سب سے پہلے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے بھی تو اپنے بھائیوں کو معاف کر ہی دیا تھا نا. اللہ اکبر. حالانکہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو کتنی بڑی خطا تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے معاف کیا. میں یہاں ناظرین سے کہوں گا کہ صوفیاء نے یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے. آج تو ہمارے شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ صوفی باصفا ہیں، اللہ، اور آج نعت خان ماشاءاللہ یہ بھی چاندی چہرے پہ چمک رہی ہے. مدینہ مدینہ، اللہ برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو صوفیاء نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں نا ہمیں صلہ رحمی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے صلہ رحمی فرمائی، معاف کر دیا، اللہ نے وقت کا بادشاہ بنا دیا تھا. سبحان اللہ سبحان. اسی طرح یہی حضرت مفتی صاحب نے بھی حدیث سنائی کہ اس بندے کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. پورے خاندان میں اگر آپ کی رسپیکٹ ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا انتظار ہوتا ہے، آپ کی بات کو سمجھا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کے بادشاہ ہیں. واہ واہ. وجہ ہے صلہ رحمی. واہ. تو یہ ہمیں اصل صلہ رحمی کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہے نا اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ صلہ رحمی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ کیا عطا فرماتا ہے. اچھا، یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ، صلہ رحمی کے لیے معافی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے بالخصوص اس کی آپ ہیلپ کریں جتنا ہو سکتا ہے. بالخصوص یہ جو خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس کے بچوں کو چاہیے ہوتی ہیں، تو آپ چپ کر کے چلے جائیں. اور اس میں کاش کہ ایسا ہو جائے، مشورہ بھی ہے میری طرف سے، کہ جب آپ کسی غریب کی ہیلپ کرنے کے لیے بالخصوص رشتہ داری کے لیے جائیں نا تو آپ کسی کو بتائیں نہیں. اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کو بھی جینے کا موقع دیا جائے، اس کی غریبی کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور پھر سوشل میڈیا پر نہ چڑھایا جائے، رشتہ داروں کو نہ بتلایا جائے. بس تجھے پتا ہو یا جس کو دیا اسے یا اللہ کو پتا ہو. تو اس اعتبار سے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور یہاں میں ایک حدیث شریف بھی عرض کر دوں مفہوماً. فرمایا کہ جو اپنے رشتہ دار کی ہیلپ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے. کیوں؟ فرمایا ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا رشتہ دار کو دینے کا، اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا، یہ دوسری صورت ہے صلہ رحمی کرنے کی. تیسری صورت یہ، بیمار ہو جائے تو اس کے پاس ضرور جائیں، اس کی عیادت کے لیے جائیں اور اپنا ٹائم نکال کر جائیں. اور اس کے اندر مطلب یہ کہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ کام سے واپس جاتے جاتے، وہ بھی ہو جائے گا
لیکن کوئی ایسا ٹائم ہو جس کے اندر اس کو پتہ چلے کہ یار یہ ٹائم نکال کے میرے لیے آیا ہے, یہ ایک جملہ جو ہے یہ اس کا دل جیت لے گا جناب. مطلب یوں نہ ہو کہ بس گزر رہا تھا تو میں نے کہا گزر رہا تھا, مطلب اس کے ذہن میں آیا تو ہے. تو ساڑھی پنجابی کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چاڑھنا آیا ہے. ہماری پنجابی میں ایک مثال یہ کہتے ہیں گونگلیوں تو مٹی چاڑھا نہیں جانا, مطلب تھوڑا ٹائم نکال کے جانا ہے. اور پھر یہاں ایک مشورہ میں اور دینا چاہوں گا, جب آپ کسی رشتہ دار غریب کے پاس جانا, اس حالت میں مہربانی کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دے کے آیا کریں. ہم جب شادی پہ جاتے ہیں تو 5-10 ہزار کا ہم بہترین ایک لفافہ تیار کرتے ہیں, دے کے آتے ہیں. او بھائی اس کے پاس تو پہلے ہی لاکھوں ہیں, لاکھوں سے نے لگا دیے, نہ بھی دو گے تو چل جائے گا, غریب کو ضرورت ہے, آپ اس کو دے کے. یہ بھی صلہ رحمی کی ایک صورت ہے کہ اس کے ساتھ بھی آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح صلہ رحمی کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی اپنے رشتہ دار کا تمسخر نہ اڑائیں, مذاق ایسا نہ کریں کہ جس کے ساتھ وہ ڈی گریڈ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں ہو رہا ہوں, یا تذلیل اپنی سمجھے, نہیں ہونا چاہیے. بلکہ پیار محبت کے ساتھ صرف اتنی بات کہ وہ آیا آپ اپنے ہاتھ سے پانی پلا دیں, یہ بھی صلہ رحمی. آپ اپنی جگہ پہ بٹھا دیں, یہ بھی صلہ رحمی. کھڑے ہو کر آپ گلے سے لگا لیں, یہ بھی صلہ رحمی ہے. دور سے دیکھ کر مسکرا پڑے, یہ بھی صلہ رحمی ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ ایسے انداز ہیں جو آتے ہی فرسٹ امپریشن دا لاسٹ امپریشن جیت لیں گے اس کا دل. آتے ہی وہ آپ کے دل میں اور آپ کی محبت اس کے دل میں جاگ جائے گی. اور یہی صلہ رحمی کا مرکزی کہ محبت بانٹو, محبت کے ساتھ ان کو جینے کا حق دو جتنے غربا ہوتے ہیں. اچھا اس میں خوشی کا موقع رہ جائے تو ایک الگ بات ہے. خوشی کے موقع پر جائیں, اپنی خوشی پر بلائیں, ان کو تحائف دیں, سب کو ٹھیک. غمی کا موقع حافظ صاحب نہیں جانا چاہیے, ان کے جنازے میں شریک ہوں اگر کوئی ایسا موقع آ گیا, کوئی ان پر اور مصیبت آفت آ گئی ہے, بالکل جائیں اور کہیں کہ میں اس کو حل کروں گا. مطلب یہ صلہ رحمی کی صورتیں ہیں نا. اور پھر آخر تک وہاں رہیں, ان کو تسلی دلا کے میں ہوں نا, حالانکہ میرے پاس جو ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ میرے مالک کا دیا ہوا ہے, لیکن کم از کم اس کے ساتھ میرے لفظوں کا جو حوصلہ ہے اسی نہیں اس کو شیر بنا دینا کہ نہیں. میں آپ دیکھیں ہمارے اسلام میں یہ جو کہا جاتا ہے تعزیت کر کے آؤ, تعزیت کیا ہے؟ ہم چل کے صرف یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ کے حکم سے یہ بندہ پردہ کر گیا ہے, آپ کے باپ ہیں یا بھائی ہیں, ہم آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بندہ تو واپس نہیں آ گیا نا, لیکن اس کو ایک تسلی ایسے مل جاتی ہے. یہ تسلی اگر مرنے کے بعد ہم دے سکتے ہیں تو زندہ بندے کو نہیں دے سکتے ہم. ہمارے یہاں بعض لوگوں نے حضرت حافظ صاحب کسی کو معاف کرنے کے لیے بھی مرنے کا انتظار کیا ہوتا ہے کہ یہ مرے گا تو پھر اعلان کرتے جاؤ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. بھائی اس کو معاف کرنے کے لیے بھی تم نے مرنے کا انتظار کیا ہے. اگر زندگی میں معاف کر دیتے تو کمال تو یہ تھا نا, مرنے کے بعد تو سارے بندے آ کے چارپائی کے نیچے آ کے کندھا دے لیتے ہیں, زندہ بندے کو کندھا دیتے تو مزہ کچھ اور ہوتا جناب. کیا کہنے, واہ واہ واہ. تو ہمارے یہاں مطلب کچھ اور ہی الٹی گنگا چل رہی ہے. لیکن صلہ رحمی کا موضوع ان ساری باتوں کو صحیح طریقے سے ہمیں بتاتا ہے. یہ کچھ صورتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک بہت پیاری صورت اور بھی علماء نے لکھی, رشتہ داروں کے اندر عمومی طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھن ہو جائے, اس اختلاف کو ختم کروانا یہ بھی صلہ رحمی ہے, اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بس اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, کئی ایسے بندے ہوتے ہیں نہیں ان کو تھوڑا لڑنے دو, ذرا آگے جانے دو, پھر میں آؤں گا, لیکن اینو ذرا سیدھا ہون دیو, یہ طبیعت سیٹ ہونے والی ہے. جی تو آپ اس کے بعد کیا میسج دیں گے؟ آپ صلہ رحمی کریں گے, آپ کی تو نیت میں ہی فطور ہے. بعد میں اگر آپ کے وجود کے ساتھ یہ کام ہوا, ساڑھی پنجابی کہتے ہیں بکری نے دودھ دیتا تو مینگنا پا کے دیتا ہے, یہ ہماری پنجابی کی ایک کہاوت مشہور ہے. آپ نے دودھ دیا تو بیچ میں مینگنیاں ڈال کے تو نہ دو نا, اگر آپ نے کام کرنا ہی ہے تو انسانوں کی طرح کرو. یہ وہ صورتیں ہیں صلہ رحمی کرنے کی. اب ہے نہ کرنے کی, بالکل ایسے ہی ہے. کوئی جائز صورتیں ہیں, اب جائز صورتیں ہیں کہ آپ وہاں پر تعلق توڑ دیں. جی ہاں جائز صورتیں ہیں. پہلی بات علماء فرماتے ہیں وہ بندہ جو اعلانیہ فاسق و فاجر ہو, خلاف شرع کام کرے, بار بار سمجھایا جائے کہ اس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں, اور بدعتی ہو, نئی سے نئی بات لے کے آئے جس کا اسلام کے ساتھ تعلق. بدعت ہر نئے کام کو نہیں کہتے, بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اسلام اور سنت کا حسن مٹ جائے, اسے بدعت کہتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں نے بدعت سمجھا ہر نیا کام, تو بھائی تو بھی نیا ہے, پھر تو بھی فارغ ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ہاتھوں ہاتھ بدعت کی تعریف ہی بتا دی نا, کمال کر دیا. 2 لفظوں کے اندر سبحان اللہ, جس سے سنت اور اسلام کا حسن مٹ جائے وہ بدعت ہے, بس ختم. واہ واہ واہ. جیسے قرآن مجید پڑھنا ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ڈھول کے ساتھ پڑھے تو حسن مٹ گیا نا, مٹ گیا. یہ بدعت ہے اصل. واہ واہ واہ. صرف جلدی میں نے سمجھایا. تو کہنے کا مطلب ایسا بدعتی, ایسا فاسق, ایسا فاجر, ایسے بندے کے ساتھ تعلق توڑنا اس کا حکم ہے, ورنہ برے بندے کی صحبت میں بیٹھ کر تم بھی ویسے ہو جاؤ گے. لہٰذا ایسے سے تعلق توڑنا جس کو آپ نے بار بار سمجھایا, جو شرعی حدود و قیود ہے اس کے مطابق نہیں مانا, آپ کو تعلق توڑنا پڑے گا. دوسری بات,
کہ اگر سامنے والے سے آپ تعلق توڑیں گے، آپ کو پتا کہ ہماری محبت آپس میں ایسی ہے، میں اس سے تعلق توڑ دوں گا تو یہ فلاں فلاں گناہ چھوڑ دے گا، یہ میں نے تعلق رکھا ہوا ہے، یہ میرے اس تعلق کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، میری شفقت کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، اگر میں چھوڑوں گا تو اس کو احساس ہوگا اور پھر یہ چھوڑ کے واپس آ جائے گا۔ جیسے خودکشی والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے علماء نے لکھا ہے، جتنے بھی علماء ہوں، سادات ہوں، مشائخ ہوں، جتنے معززین ہوں، وہ جنازہ نہ پڑھیں، عام سادہ بندے پڑھیں۔ کیوں؟ فرمایا خوف و ہراس پھیلے گا کہ یار ایسی گندی موت ہے کہ جس کے بعد کوئی نیک بندہ میرا جنازہ نہیں پڑھنے آئے گا، لہذا میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اگر یہ صورتحال ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ تعلق چھوڑیں، تاکہ آپ کا جب آپ ڈسکنیکٹ ہوں گے تو پھر وہ واپس بھاگے گا کہ میں نے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے۔ اگر ایسے آ جائے تو ہم اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہو تو تعلق توڑنا پڑے گا۔ کیا بات۔ تیسری اور آخری صورت جو علماء نے بیان کی، فرمایا اگر کوئی ایسا بدبخت ہے جس کے ساتھ تعلق رکھنے پر آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، یہ مجھے گستاخ بنا سکتا ہے، یہ مجھے بے ادب بنا سکتا ہے، تو ایسے بندے سے فوراً سے پہلے اپنا تعلق توڑ دیجئے اور چھوڑ دیجئے، ورنہ وہ اگر ایمان لوٹنے میں کامیاب ہو گیا تو بتاؤ پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا۔ یہ 3 صورتیں علماء نے لکھی ہیں جن میں ہم تعلق توڑ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ قبلہ محمد علی شاہ صاحب، صلہ رحمی، حضور ہمارے اس موضوع پر بڑی خوبصورت گفتگو ان علماء کرام نے بھی فرمائی ہے۔ میں چاہوں گا حضرت اس پر صلہ رحمی کرنے والے پر جو انعامات کی بارش ہوتی ہے، جو انعامات اسے عطا ہوتے ہیں، اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ صاحب ماشاء اللہ، تو مفتی صاحب اور قبلہ علامہ نے بڑی تفصیل اور بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ موضوع پر بڑی مدلل گفتگو فرمائی۔ حافظ صاحب ایک نصیحت کسی بزرگ نے کی اور میں سمجھتا ہوں ہمارے آج کے احباب کو بھی اس میں سمجھنے میں کہ یہ رشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں، میرے بھائی، میری بہنیں، والد والدہ، تایا چچا، یہ خونی رشتہ دار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پہ جوڑا ہے، صحیح، اس کنبے کو، اس خاندان کو۔ اور اگر آج کوئی شخص اس کو اپنے تایا اچھے نہیں لگ رہے، بعض اولاد کو معاذ اللہ ماں باپ اچھے نہیں لگ رہے، بعض کو بھائی بہن اچھے نہیں لگ رہے، اب وہ اگر تعلیم میں کم ہے یا بیچارے غریب ہونے کی وجہ سے، تو اب ایک طرف سے کیا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کنبے سے، جس رشتے سے ہمیں جوڑا ہے، ہم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک میرا تایا یا میرا چچا وہ تعلیم میں اگر کم ہے لیکن میرے رشتہ دار ہیں، میرے خونی رشتہ دار ہیں، میرے اعزا اقربا جو اللہ نے والدہ کے رشتہ دار، والد کے رشتہ دار، اگر وہ تعلیم میں کم ہو جاتے ہیں، مال و دولت میں کم ہے، تو اس بنیاد پر ان کو حقیر سمجھنا، ان کو چھوڑ دینا، تو میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو بھی ٹھکرانا ہے۔ اس نے جس رشتے میں، جس بڑوں میں مبارک میں ہمیں رکھا، میں خاص طور پہ انعامات حافظ صاحب آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی، میرے یا آپ کے خاندان میں جو گھر کا وہ شخص آپ کو خوشحال نظر آئے گا، سب سے اولاد کے حوالے سے بھی، مال کے حوالے سے بھی، بیماریوں کے حوالے سے بھی اور صحت کے حوالے سے بھی، کہ جو خاندان میں کبھی کوئی غم آ جائے وہ سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اگر ہسپتال میں ہوگا وہ آپ کو پہلے نظر آئے گا شروع سے آخر تک، جی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی موت میت لگ جائے تو آپ دیکھیں گے وہ شروع سے آخر اس کو فکر ہوگی کہ وہ سارے معاملات سنبھالنا ہوگا۔ اللہ، اسی طریقے سے یعنی دکھ اور سکھ میں آپ جس کو دیکھیں گے گھر میں، جو خاندان میں ماموں، کوئی میرا آپ کا عزیز جس کو آپ دیکھیں سب سے زیادہ یعنی اس کی توجہ سب سے زیادہ ہوگی، دلی طور پہ خلوص کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ دیکھیں گے اس کو اولاد سے بھی خوشیاں مل ہوں گی، اس کا مال بھی اس کو آپ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، وہ خاندان میں شاید زیادہ عمر والا بھی وہ، میں اور آپ غور کریں، میرے خاندان میں دیکھتا ہوں کہ جو گھر کا فرد دکھ اور سکھ میں خاندان میں زیادہ کھڑا ہوتا ہے، زیادہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی دکھ بانٹتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، آپس میں صلح کراتا ہے، یقین جانیے اس کی عمر ماشاءاللہ 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال بھی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اصل رشتوں کو جوڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، دکھ درد میں کام آنے والا، پریکٹیکل ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہم اس سے ہٹتے کا ہے کہ یار ہمیں کوئی بات بری لگ گئی، ہماری عزت نہیں کی، ہمیں پوچھا نہیں، یا ہماری طبیعت کے خلاف بات کر دی، تو بڑا بھی ہے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹا بھی تو اس سے قرآن پاک میں اس پہ بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی غصہ پی جانے والے رشتے توڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم معافی نہیں کر رہے،
غصہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہے. بیوی سے بھی معاملہ ہے تو اب میری طبیعت کے مطابق کھانا نہیں بنا تو غصہ ہو گیا. بہن نے میری طبیعت کے مطابق معاملہ تیار نہیں کرے, والدہ سے بھی. تو کیا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ, غائظ یعنی غصہ پی جانے والا, والعافین عن الناس اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والا. کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین. تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام ہے, اس پر رحمت ہے, اس پر فضل ہے. اللہ اس کو پسند کرتا ہے. کون؟ جو غصے کو پی جائے گا, جو درگزر کرے گا. تو اگر صلہ رحمی کی نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ انتقام کی آگ, آپ کو بغض, کینہ, نفرت, دوسرے کو حقیر سمجھنا, حقارت میں سمجھنا. بس آخری بات, حافظ صاحب خاندان میں ہمارے سے بڑا بھی ہو یا دیکھیں جو بیچارہ غریب آدمی ہو نا, وہ بیچارہ ہم بڑا بھائی بھی ہو, رشتہ دار بھی ہے, غریبوں کو بیچارہ وہ دور بیٹھا ہوا. اب معاشرے میں ہوگا جس کے پاس مال زیادہ اس کی عزت زیادہ ہو رہی ہے, جی, جس کا نام زیادہ اس کی زیادہ ہو رہی ہے. رشتے میں بڑا بھی ہے, اگر وہ غریب بھی ہے تو یار اللہ نے, وہ آپ کا ماموں ہے, وہ آپ کا تایا ہے, وہ آپ کا چچا, آج وہ ٹوٹ گیا ہے, اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. یا سگے بھائی, ہاں سگے بھائی, سگے بھائیوں میں بھی آج وہ بھائی معزز ہوتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو, جس کے پاس. اور معاذ اللہ, تو مال پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کا معیار تو یہ کہ تقوی والا, متقی اور پرہیزگار. تو خدا را میں آپ کے توسل سے عرض کروں گا, خدا را کسی کے غریب ہونے پر اس کو حقارت نہ سمجھے. بھائی ایمان کا چھن جانا سب سے بڑی جو ہے شامت ہے. اب تقوی پرہیزگاری کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی شامت ہے. ایمان کی کمزوری کا ہونا, بدعمالی کا ہونا یہ شامت ہے. اگر کوئی غریب ہے تو اس کا قصور نہیں ہے, اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, گاؤں دیہات سے میں رہ رہا ہے تو وہ بیچارہ قصوروار نہیں ہے. تو ہمیں رشتوں کو بنانا ہے. اور صحیح بات ہے, حدیث پاک میں انعامات یہی ہیں کہ آپ کا مال بھی بڑھے گا, آپ کی عمر بھی بڑھے گی, خوشحالی بھی آئے گی, اور پھر یقیناً جو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں اللہ ان کو پسند بھی کرتا ہے. جیسے مفتی صاحب نے حدیث بھی بیان کی کہ اس کا حساب و کتاب بھی آسان ہوگا. تو حساب و کتاب آسان ہوگا تو بڑے انعامات ہیں. اللہ ہمیں رشتے جوڑنے والا بنائے اور رشتوں کو قائم رکھیں, محبتیں پیدا کریں, محبتیں بانٹیں, نفرتوں کو ختم کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ اسامہ مدنی صاحب قبلہ, ابھی مفتی صاحب نے صلہ رحمی کی جو صورتیں ہیں وہ بیان فرمائیں, پھر صلہ رحمی جن صورتوں میں نہیں کرنا وہ صورتیں بھی آپ نے بیان فرمائی. حضرت ہم تو معاشرے میں دیکھتے ہیں بالکل اس کے برعکس معاملہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے کہ بھئی جن صورتوں میں صلہ رحمی نہیں کرنی بلکہ قطع تعلق کرنا ہے, کیونکہ وہ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ بے دین نہ ہو جائیں, بد مذہب نہ ہو جائیں. لیکن ہم تو یہاں دنیاوی فائدہ, مادی فائدہ, مال کا فائدہ ہو یا دیگر آپ کے دنیاوی فوائد کا حصول ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں یار جوڑ کے رکھو. اور وہ رشتہ دار جو آپ کا حقیقتاً صلہ رحمی کا مستحق تھا اس کو آپ نے صرف اس لیے اگنور کر دیا کہ اس سے آپ کو کوئی کام نہیں پڑتا یا وہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا. تو ہمیں معاشرے میں تو اس کے برعکس نظر آتا ہے. حضور کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے حافظ صاحب, جس سے ہمارا رشتہ ہے, چاہے ددیال کا رشتہ ہو, ننیال کا رشتہ ہو, سسرال کا رشتہ ہو, ذوی الارحام ہو یا غیر ذوی الارحام ہو, کوئی بھی رشتہ ہو, یہ تمام کے تمام رشتے بعد میں ہیں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا رشتہ ہے. واہ واہ واہ. سب سے پہلے جو ہمارا کسی سے رشتہ ہے وہ دینداری کا رشتہ ہے. اگر کسی شخص کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ہم اس سے رشتہ داری اختیار کریں, وہ اس کا حقدار ہے. صحیح. اور اس کے برعکس اگر وہ معاذ اللہ اللہ عز و جل اور پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا گستاخ ہے اور اس کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں, تو پھر وہ اس لائق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیں. اس کے ساتھ تعلق کو اور محبت کو ختم کرنے کا حکم ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے. اللہ اکبر. ایک تو قرآن کریم نے ہمیں حکم بھی دیا ہے اور پھر ہم نے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھا کہ صحابہ کرام اس آیت کا عملی نمونہ بھی بنے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ محبوب آپ نہ پائیں گے ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب آپ نہیں پائیں گے ان کو, کیا نہیں پائیں گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اللہ اکبر. یعنی اللہ پر جو ایمان لانے والا ہے, جو مسلمان ہے, مومن ہے, ہرگز وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت قائم نہیں کرے گا. بالکل صحیح. اور پھر آگے فرمایا, یہاں تو ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, لیکن قرآن نے کہا
کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو مومن کبھی اس سے محبت نہیں کرے گا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں. اللہ اکبر. او ابناءہم, اگرچہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں. او اخوانہم, اگرچہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں. او عشیرتہم, یا ان کے کنبے قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں. صحیح. نہ باپ دیکھنا ہے, نہ بیٹا دیکھنا ہے, نہ بھائی دیکھنا ہے, نہ کنبہ, نہ قبیلہ, نہ خاندان, کچھ نہیں دیکھنا. بالکل صحیح. سب سے پہلے جو محبت کا اور رشتے کا معیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. سب سے پہلے جو معیار ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اس کے عقائد ہونے چاہیے. بہت اچھا. ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے اس چیز کا کہ اپنی ذات کے لیے ہمیں ساری غیرتیں آ جاتی ہیں, مگر دین کے لیے ہم سب سے بڑے بے غیرت بن جاتے ہیں. جب اپنی ذات پر بات آتی ہے تو نہ چھوڑوں گا, میں اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا, اس کے خاندان کو ختم کر دوں گا, اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا, نہ اس سے سلام کروں گا, نہ اس سے کوئی تعلق قائم کروں گا. کیوں؟ میرے باپ کو گالی دی ہے, میرا مال دبا لیا, میری ماں کو گالی دی ہے, میرا فلاں مال چھین لیا ہے, مجھے یہ تکلیف دی ہے, مجھے گالیاں دی ہیں. لیکن دین کے معاملے میں معاذ اللہ جو صحابہ کو گالی دے رہا ہے اس سے بھی تعلق جوڑنا ہے. اللہ. جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے اس سے بھی تعلق جوڑنا ہے. تو قرآن نے کہا یہ مومن نہیں ہو سکتے. جو مومن ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی صلح نہیں کر سکتے, اللہ. اگرچہ ان کے کیسے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے معاف کر دیں, اور الحب للہ والبغض للہ کے قاعدے کے تحت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دشمنی رکھیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر دشمنی رکھنا عبادت ہے, اس پر اجر ہے. ایک تو یہ آیت مبارکہ, اور دوسرا اس آیت مبارکہ کا عملی نمونہ ہمیں صحابہ کرام کی ذات نظر آتی ہے. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کے پہلے خلیفہ اور نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل شخصیت, آپ فرماتے ہیں, وہ واقعہ بہت مشہور کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں, ابا جان جنگ بدر میں کافروں کی صف میں تھا, آپ مومنوں کی صف میں تھے, اور آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. تو حضرت امیر المؤمنین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا, لیکن خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا, بلکہ یہ دیکھتا کہ تو رسول اللہ کے غداروں کی صف میں ہے اور تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا. اللہ اکبر. اللہ. وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَهُمْ, اگرچہ وہ تمہارے بیٹے ہی کیوں نہ ہو, سب سے پیاری تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی دوستی ہونی چاہیے. واہ واہ. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی رسول ہیں, امین الامت ہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جن 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی وقت وصال, تو اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر عبیدہ بن جراح ہوتے تو میں یہ کمیٹی ہی تشکیل نہ دیتا, کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ اس امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے. میں نے حضور سے یہ سنا تو میں اپنے بعد خلافت ان کے سپرد کر دیتا. حضرت سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا سر خود قلم کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں لے آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ تھا, یہ آپ کا غدار تھا, آپ کا گستاخ تھا. تو جو صلہ رحمی کا سبق آج ہمیں ایک الہادی قسم کی سوچ رکھنے والے, لبرل قسم کی سوچ رکھنے والے, جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں ہے, ہر مذہب والا ہمارا ہے اور ہر ایک سے ہمیں تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے, یہ قرآن اور حدیث کے خلاف سوچ ہے. اب دیکھ لیں کہ وہ لبرل قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں. اگر مومن کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو دیکھ لیں اور صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھ لیں, کیونکہ صحابہ کرام علیہم جتنی بھی صلہ رحمی کی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں 1400-1500 سال کے بعد ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں, مگر صحابہ کی وہ ذات تھی کہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے سنا, تو ان سے بڑھ کر کون صلہ رحمی کرنے والا ہوگا. لیکن وہ اس بات کو جانتے تھے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے یہی صلہ رحمی ہے, وہ اسی کا حقدار ہے کہ اس کے سر کو جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے. دوسری طرف میں آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ بد مذہبوں سے تعلق جوڑنے میں ایمان کتنا خطرے میں ہے, اس کا میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم محدث, آپ شرح الصدور کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کے وصال کا وقت قریب آیا جی, اور وہ تمام کلام کر رہا ہے, مجھے پانی لا کر دے دو, مجھے یہ چیز کھانی ہے, یا میری یہ وصیت ہے, وہ سارا کلام کر رہا ہے,
لیکن اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا، العیاذ باللہ تعالی۔ تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، اے بندے تیرا کیا عمل تھا؟ تو سب کچھ تو بول رہا ہے، مگر جب تجھے کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ جو اپنا عمل نظر آتا ہے کلمہ پڑھنے کے اندر جو مانے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں میری ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی تھی جو جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا عمر فاروق کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے، اللہ ان پر سب و شتم کرتے تھے۔ تو وہ بندہ خود تو گستاخ نہیں تھا، خود نہیں تھا، خود نہیں تھا، مگر صحبت کی نحوست یہ آئی کہ مرتے وقت اس کا ایمان خطرے میں آ گیا۔ اللہ تو بد مذہب کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا، یہ انتہائی ایمان کے لیے مضر ہے، کیونکہ امام غزالی فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جس نے کسی مشرک کے ساتھ بیٹھک لگائی فَإِنَّهُ مِثْلُهُمْ، پس بے شک وہ انہی کی مثل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی شخص کسی کا مجمع بڑھاتا ہے، کسی کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، تو اس کا اثر، اس کا رنگ اس بندے پر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں صلہ رحمی ضرور کرنی ہے، مگر ان کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں، ہمیں قطعاً ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاء اللہ حضرت، بہت لاجواب گفتگو آپ نے فرمائی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہو سکتا ہے آپ کی گفتگو سن کر بہت سارے لوگوں نے پہلے تو یہیں سے بہت سارے رشتے ختم کر دیے ہوں ان لوگوں سے کہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور باتیں سن کر یہ ذہن بنا لیا ہو کہ بھائی ان سے تو ہم خواہ ناراض ہیں، حالانکہ ان سے ہمارا کوئی وہ والا معاملہ ہے ہی نہیں، تو ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آخر میں مفتی سمر عباس صاحب، حضور یہ بھی بڑا اہم ترین معاملہ ہے، بہن بھائیوں میں جو جھگڑے ہیں نہ جانے کب سے ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہے، اب وہ نسلوں تک منتقل ہو رہے ہیں کہ بہن بھائی ایسے جھگڑے تھے کہ کئی سالوں کے بعد ان کے بچے آپس میں بات نہیں کر رہے، رشتہ داریاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھات لگا کر بیٹھے ہیں کہ جب موقع ملے نا تو ہم اس کی عزت پر حملہ کریں یا اس پر کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچائیں۔ تو حضرت یہ کیسے قطع تعلق کی ختم ہو، یہ جھگڑے کیسے ختم ہوں، میں چاہوں گا ان کی جھگڑوں کی وجوہات بھی آپ ارشاد فرما دیں اور ان کے ختم ہونے کے لیے حل بھی ارشاد فرما دیں۔ یہ تو دکھتی رگ کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر اس ساری بات پر اگر غور کیا جائے جی تو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 اسباب سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے بہن بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ لڑائی ہمیشہ اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم انہیں حد سے زیادہ نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے اندر کچھ ایسی عادتیں خصلتیں ہوتی ہیں، وقتی طور پر دوسرے بہن بھائی نے دیکھا اس نے کوئی تیز تیکھا جملہ بول دیا تو وہ ہمیں محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس کی تربیت کا حصہ سمجھ کر ہمیں موقع پر برداشت کرنے۔ ہاں اگر ہمیں لگتا ہے کہ فلاں بندے نے میرے بچے کے ساتھ یہ تھپڑ مار کر یا زیادہ اسے ڈانٹ پلائی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، تو موقع پر کوئی بات نہ کرے، بعد میں کہیں کہ یار تھوڑا آئندہ سے کسی کو بھی سمجھانا تو تھوڑا سا محبت کے ساتھ سمجھانا۔ اصل میں جو اولاد کی محبت ہے نا وہ بہن بھائیوں کی محبت پر غالب آ جاتی ہے، واہ 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 واہ، جس کی وجہ سے ہم اپنے بہن بھائیوں کی ناراضگی اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں کہ یار اس نے مجھے میری اولاد کو کیوں کہا ہے، اور بسا اوقات اس کا رزلٹ پتہ کیا نکالتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اچھا اب ہم اپنے بھائیوں کے گھر آئی ہیں، یہ ہمارے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ہم سے تنگ آ گئے ہیں۔ خود بخود ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے، اسٹوری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بس وہ اسٹوری پھر جو اندر پکتا رہتا ہے نا وہ کسی وقت پہ لاوا پھٹتا ہے، اور جب پھٹتا ہے تو اس وقت وہ ساڑھی پنجاب میں لیرا ہو چکا ہوتا ہے، سمجھ آئے نا، ریزہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، میں تو اسی دن سمجھ گیا تھا جس دن اس نے یہ بات کی تھی نا، یہ بات کی میں تھی، اسی دن سمجھ گیا تھا بھائی اس کے بعد کوئی بات بھی تو نہیں ہوئی، نہیں بس وہیں سے بیٹھ گیا دماغ میں۔ بس ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بڑی عمر میں بچے چلے جاتے ہیں تو دوسرا لڑائی کا سبب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے رشتے لینے دینے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی نے بھی رشتہ کرنا ہے تو اس نے اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ایسا دوست ہو جس سے وہ مشورہ کرنا چاہتا ہو، استاد ہو، پیر ہو، سمجھ آئی، لیکن وہ بہن آ کے بیٹھ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ میں رشتہ لے کے جانا ہے، اور بھائی بہن کے یہاں چلا جاتا ہے میں رشتہ لے کے جانا ہے، میں خالی نہیں جانا۔
او بھائی آپ یہ ضد نہ کریں، پہلے آپ اولاد سے پوچھیں کہ یہ بھی آپس میں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا کیا چاہتے. بات ہے، اولاد سے پوچھیں، اولاد سے پوچھیں، یہ اصل بنیادی. بہت دیکھیں علماء نے یہ بات لکھا کہ آپ اپنی اولاد کو لے کے جاتے ہیں دکان پر ساتھ، بیٹا سوٹ اپنی مرضی کے، جوتے اپنی مرضی کے، بستر اپنی مرضی کے، اور کبھی یہ بھی پوچھ لو شوہر بھی تیری مرضی کا ہے، اللہ بیوی بھی تیری مرضی کی ہے. اللہ تو کم از کم یہ بھی دیکھیں، اصل اسلام کے اندر بنیادی پوائنٹ یہ ہے. اور یہاں سے وہ لبرل حضرات بھی توجہ کریں جو کہتے ہیں نہیں جی اسلام کے اندر تو جبر ہوتا ہے، جو جس کے ساتھ نتھی کر دیا جائے. نہیں بھائی نہیں، آپ انگریزوں کے ساتھ نتھی ہو گیا، آپ کو اسلام نہیں سمجھ آتا تو وہ الگ بات ہے. ہم کل بھی حضور کے دین کے ساتھ نتھی تھے، آج بھی حضور کے دین کے ساتھ نتھی ہیں. اللہ، اور ہم علل اعلان بتا رہے ہیں اس دور کے اندر بھی کہ پہلے لڑکی اور لڑکے سے پوچھا جائے گا کہ آپ رضامند ہیں، اگر آپ ہیں تو پھر ہم آپ کا رشتہ کر دیتے ہیں. حضور نوجوانوں کے لیے آسانی کر دیا آپ نے، یہ بیچارے کہہ نہیں پاتے گھر والوں کو، کیونکہ وہ انداز اور وہ قرآن پاک سے یعنی اسلام کی تعلیمات کو پیش کر رہے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا، مگر ان کے لیے آپ کتنی آسانی کر رہے ہیں کہ صحیح بات آپ پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ. اصل میں آئیڈیاز کا حسن یہ ہے. اور ہم یہاں پر بیٹھے ہی ہے کہ جس مسئلے پر لوگوں نے بڑی گرد ڈال دی ہے نا، ہم قرآن و حدیث سے اس کو دور کر کے چمکا رہے ہیں، کیا بات، تاکہ پتہ چلے کہ اصل مسئلہ ہے کیا. زندہ باد. اچھا یہ دوسرا سبب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رشتہ لینا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینا. کبھی بہن کا مسئلہ، کبھی بھائی کا مسئلہ، آپس میں ناراضگی شروع ہو گئی، حالانکہ اولادیں آپس میں وہ ملنے نہیں. تو اصل سبب یہ ہوتا ہے، ہماری توجہ نہیں رہتی ہے اس کی جانب. یہ دوسرا سبب ہے بہن بھائیوں کے اندر لڑائی ہونے کا، یہ دوسرا. اچھا تیسرا ایک ناراضگی کا سبب یہ بھی ہوتا ہے، وہ پتہ کیا کہہ دیتے ہیں، یہ میرے بچے کو میں نے کہا تھا باہر بھیج دو، اس نے نا کسی کو کہا نہیں ہے، باہر بھیجا نہیں ہے، بس اسی بات کو دل میں لے کے بیٹھ گئے. حالانکہ یہ ایمبیسیڈر تھوڑی ہے، یہ بھیج دے گا آپ کو، کس نے کہا ہے؟ نہیں، آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں اگر یہ چاہتا تو بھیج دیتا، نا 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 نا، میری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی چاہت سے ہوگا جو بھی ہوگا. ہاں اگر یہاں مشورہ میں دے دوں، اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو ضرور آیا کریں. بہت اچھے، واہ واہ، سستی نہ کیا کریں تاکہ یہ گیلا ہی نہ ہو. لیکن اگلے کو بدگمانی کرنے کا بہرحال کوئی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. یہ تیسرا سبب. اچھا چوتھا سبب کیا ہے؟ بہنوں بھائیوں کی ناراضگی تب ہوتی ہے جب وراثت باپ کی تقسیم ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے. اس وقت ہمارے یہاں سینیریو یہ بنا دیا گیا ہے کہ جو بھائی ہیں وہ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، اور برادری کے 4-5 بوڑھے بندے آ جاتے ہیں جن کی ٹانگیں قبروں میں ہوتی ہیں اور ان کو مسئلے کی نوعیت کا نہیں پتا ہوتا، وہ ایموشنل بلیک میلنگ کرنے آ جاتے ہیں بیٹیوں کو، بیٹا دیکھو آپ کی شادیاں ہو گئیں، آپ اپنے گھروں میں بس رہی ہو، اللہ نے سب کو دیا ہے، تو آپ نا اپنے بھائیوں کے حق میں بیان دے دو، سب کچھ اپنے بھائیوں کو دے دو. تو اگر کوئی بتائے کہ یار ان کا اللہ رسول نے حق دیا ہے، آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، تم تو مولوی ہو، مولویوں والی باتیں کر رہے ہو. تو میں کیسے سیاستدانوں والی باتیں کروں بھائی، مولوی تو مولویوں والی کروں گا نا، کیا کہنے، تو میں مولویوں والی کروں گا نا. واہ واہ، سمجھ آئی نا. تو ہمیں یہ چپ نہ کروائیں، آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں. آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی توجہ کسی نے نہیں دلائی بابا جی، آپ ایموشنل بلیک میلنگ کا حصہ نہ بنے. اور دوسری بات میں نے کہا کیسے مولویوں والی باتیں ہیں، کوئی آپ بھی تو اپنا فلسفہ جھاڑے نا ہمارے اوپر، ہمیں بھی سمجھ آئے. آگے سے پتہ کیا ارشاد فرمایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بہنیں تحفہ دیتی ہیں بھائی کو، تم مولویوں والی باتیں کرتے ہو. میں نے کہا چلو مولویوں والی بات تمہیں پسند نہیں، بندیاڑی کر لو. بندیالی کہتے کرو جی بندیاڑی کر لو. میں کہا سن پھر. میں نے کہا یار یہ جب سے میں نے وہی سنبھالا ہے میں یہ سنتا آیا ہوں کہ بہنیں ہی بھائی کو تحفہ دیتی ہیں، کبھی کسی نے بھائی نے بھی اپنی ساری وراثت بہن کو تحفہ دیا ہے؟ یار مزہ تو یہ ہے نا، اگر تحفہ ہی ہے تو کبھی ادھر آئے کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر بھی تو جائے، کبھی ادھر بھی تو جائے نا. ساری بہنیں دیتی ہیں، کبھی بھائی بھی تو دے نا. واہ واہ، کہہ رہے نہیں یار ایسا تو نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر یہ مولویوں والی بات نہیں ہے، یہ ہم نے شریعت کے مطابق کی ہے. سبحان اللہ. اور یہ ناراضگی کب ہوتی ہے؟ جب وہ بہن کہتی ہے نا نہیں میں نے لینا ہے، تو وہ بھائی صاحب کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، نہیں اس نے یہ کیا کر دیا. بسا اوقات ساری زندگی وہ بیچاری اس گھر میں دوبارہ نہیں آ سکتی، کیوں؟ اس نے وراثت میں حصہ لے لیا ہے. اللہ، سمجھ آ رہی ہے. اور بسا اوقات بہن اس لیے دے دیتی ہے کہ اگر میں نے آج بیان نہ دیے، ایک تو پورے خاندان کے جتنے بھی جاہل لوگ ہیں وہ مجھے نشانہ تان بنائیں گے کہ اس نے اپنے بھائی کو وراثت نہیں دی، حق نہیں دیا، بیان نہیں دیا اس نے. اور دوسری بات یہ بھائی بھی میرے اوپر اپنے دروازے کہیں بند نہ کر دے، میں اس گھر میں آتی رہوں. اللہ. تو یہ وجہ ہوتی ہے مین بنیادی طور پر جس کے اندر یہ ناراضگیاں بڑھتی ہیں. اور آخری بات ایک اور، بدگمانی بہت جلدی کر بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی دو بہنیں ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، آپ ایک بہن کے گھر ایک ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ چلے گئے نا، تو دوسری بہن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہے کہ سانو تو ملتا ہی نہیں، ہوں تو دے آلی جاندہ ہے، ہماری طرف تو آتا نہیں ادھر ہی جاتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس سے پوچھو صحیح وہ گیا کیوں ہے. بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. بسا اوقات چھوٹی چھوٹی بات دل میں رکھ کر اس کی اصل دیکھی جائے تو شرعی نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہوتی ہے، لیکن آپس میں وہ لڑ پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اچھا دوسری بات بڑی توجہ طلب ہے، بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے یہ موقع تھا میں نے اس کو کہا تھا مجھے 1 لاکھ روپے جس نے دیا ہی نہیں ہے، اس نے میری ہیلپ نہیں کی ہے، یہ بھی کو بھائی ہے جناب، میں نے فلاں سے مانگ لی ہے، او بھائی اس کی مجبوری دیکھو، اس کے پاس تھے بھی صحیح کہ نہیں تھے، ظاہری طور پر اس نے اپنے حالات تمہیں نہیں بتائے، آپ نے بتا دیے، اس نے نہیں بتائے، ہو سکتا ہے اس نے لوگوں کے لاکھوں دینے ہوں، تو یہ تھوڑا ہونا چاہیے، اور اگر ہوں تو بہن بھائی کو دے دینے چاہیے، یہ میں ساتھ ساتھ مشورہ ضرور دیتا رہوں بالکل گا۔ صحیح۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں لڑائی جھگڑا ہونے کی، حالانکہ چھوٹی چھوٹی بات ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ، حل یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی احادیث، آپ کا دین، آپ کے فرامین، ان پر آ جائیں، یہ سب لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ، یہ بیٹیوں کے بارے میں بھی ہے اور بہنوں کے بارے میں بھی ہے، صحیح، فرمایا جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی، 2 دی، 3 دی، جتنی بھی ہیں، اسی طرح فرمایا جس کو اللہ نے بہنیں دی اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، شادی کر دی، ادب سکھا دیا، فرمایا جنت میں میرے ساتھ یوں انگلیاں جیسے ملتی، ایسے کھڑا ہوگا، بیچ میں کوئی بندہ نہیں ہوگا، کندھے کے ساتھ کندھا میرے ساتھ ملا کے اللہ کھڑا ہوگا۔ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کا حل یہ ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ عورت ہے، صنف نازک ہے، اس کا ٹھیک ہے یار اس کو بدگمانی لگ گئی، جو بھی ہو گیا ہے، ہم تو مرد ہیں نا، ہم مردانگی دکھائیں اور اپنی بہن کو بالکل، میں یہ سیدھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اگر وہ کوآپریٹ کر رہا ہے تو آپ بھی کوآپریٹ کر، لیکن بھائی کو چاہیے جتنا زیادہ، جو مرضی ہے بھائی، بہن ہے نا، بس معاف کر دے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کا یہی حل ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر معافی کا جذبہ رکھیں، معافی کا جذبہ ہوگا سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سبحان اللہ، بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا حل نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ معزز علماء کرام کا بہت دل سے شکریہ، اس ٹاپک پر، موضوع پر بہت ہی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات کا وقت یہاں مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ افطار کی ٹرانسمیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔